الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ہم امام غزالی کا رسالہ ایھا الولد پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے گفتگو یہ ہوئی تھی کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے، جس لیے پیدا کیا ہے، اگر اس کی زندگی کے اوقات اس کام میں صرف نہیں ہو رہے ہیں، اس میں یوز نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر ایسے انسان کو اپنی زندگی پر افسوس کرنا چاہیے اور اسے آہ و بکا کرنی چاہیے، اسے رونا اور گر گڑانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ مولا تو ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری اطاعت میں اپنی زندگی کے اوقات صرف کر سکوں۔ اور اس کے بعد پھر امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کی زندگی کی 40 بہاریں گزر گئی ہوں، 40 سال کا جو انسان ہو گیا ہو اور اس کے باوجود اس کا خیر اس کے شر پر غالب نہیں آیا تو اسے جہنم کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر امام صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ جو نصیحت اب ہم نے کی ہے، اس نصیحت میں اہل علم کے لیے سب کچھ ہے۔ اتنی نصیحت ہی حقیقتاً کافی ہے، کیونکہ انسان کو اگر اپنی زندگی کے بارے میں یہ احساس ہو جائے کہ اس کی زندگی کے اوقات کہاں صرف ہو رہے ہیں اور کیسے صرف ہو رہے ہیں، تو پھر انسان کی زندگی گویا بدل گئی اور وہ اپنے آپ کو پھر ہمہ وقت آخرت کی تیاری کے لیے لگا دے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں ایھا الولد، اے پیارے بیٹے، النصیحۃ سہل، نصیحت تو آسان ہے، والمشکل قبولھا، مشکل کیا ہے؟ اس کا قبول کرنا ہے۔ نصیحت سہل اس لیے ہے کیونکہ نصیحت کرنے میں ہوتا کیا ہے؟ نصیحت کرنے والا نصیحت کر لے گا، کر دے گا، سمجھا دے گا، آپ کے سامنے قیمتی باتیں رکھ دے گا، لیکن ان قیمتی باتوں سے ہم کتنا استفادہ کرتے ہیں یہ دراصل میٹر کرتا ہے۔ اس بات کی زیادہ اہمیت ہے کہ اس نصیحت سے ہم استفادہ کتنا کرتے ہیں۔ اگر ہماری یہ نصیحت اس کی حالت اس طریقے سے ہو کہ ہم علم کی باتیں، اچھی باتیں ہم نااہلوں کے سامنے رکھیں، ایسے لوگوں کے سامنے رکھیں جو کہ نصیحت کو قبول کرنے والے ہی نہیں ہیں، تو پھر حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نااہل کے سامنے علم کی باتیں کرنے والا، نااہل کے سامنے علم کی باتیں کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ خنزیر کے سامنے، سور کے سامنے جو ہے وہ ہیرے اور سور کے گلے میں ہیرے اور جواہرات ڈال رہا ہو۔ تو النصیحۃ سہل، نصیحت آسان ہے، والمشکل قبولھا، مشکل اس کا قبول کرنا ہے۔ کیوں ہے اس کا قبول کرنا مشکل؟ اس لیے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب نصیحت کی جائے گی تو نصیحت میں جو گفتگو ہوگی، جو بات ہوگی، اس میں آخرت کو ترجیح دینے کی بات کی جائے گی، اس میں اخروی زندگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی کہ ہمیں دنیاوی منفعت کو پس پشت ڈال کر، پیچھے ڈال کر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور آخرت کے حوالے سے ہمیں فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ اس بات کی ترجیح ہوگی، اس بات پر گفتگو ہوگی۔ تو چونکہ یہ بات جو لوگ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، ان کے مذاق میں، ان کے ٹیسٹ میں، ان کے ذوق میں یہ بات بہت کڑوی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ بندگان خدا جو ہے نا وہ دو طرح کے ہیں، یا تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی خواہشات کی پیروی میں زندگی گزارنے والے ہیں، خواہشات کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو عموماً جو طالب دنیا ہوتا ہے، دنیا کا جو طالب ہوتا ہے اور جس کے اندر بھی نفس موجود ہوتا ہے، نفس امارہ جس کے اندر موجود ہوگا، تو اس کے سامنے جب نصیحت کی جاتی ہے اور اس کو جب ہوا پرستی کے بجائے، خواہش پرستی کے بجائے خدا پرستی کی بات اس سے کی جاتی ہے اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آخرت کی تیاری کے بارے میں ہم غور و فکر کریں، اور جب منفعت کا ٹکراؤ ہو جائے
بینیفٹس کا اور انٹرسٹ کا ٹکراؤ ہو جائے، ایک طرف دنیا کی منفعت ہو، دنیا کا فائدہ ہو، دنیا کا انٹرسٹ ہو، دوسری طرف آخرت کا انٹرسٹ ہو، تو ایسی صورت میں ہم ترجیح آخرت کو دیں، تو یہ بات جو ہے ان لوگوں کے حق میں بہت مشکل و دشوار ہوتی ہے جو لوگ اپنی خواہش کے پیروکار ہوتے ہیں، کیونکہ عملی طور پر خواہش ہی ان کا معبود ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے اس انسان کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ معبود بنا لیا یعنی اپنی خواہش کو اس نے اپنا مطاع بنا لیا ہے، جس کی اطاعت کی جا رہی ہے۔ گویا وہ حق پرستی نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ نفس پرستی کرتا ہے، ہوا پرستی کرتا ہے، خواہش پرستی کرتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکمل ایمان المرء حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یعنی انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے احکام کے تابع نہ ہو جائے، کیونکہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یا تو انسان خدا پرستی کرے، حق پرستی کرے، یا انسان جو ہے ہوا پرستی کرے۔ ہوا پرست سے خدا پرستی نہیں ہو سکتی ہے، جو اب ظاہر بات ہے کہ دو متضاد چیزیں ہیں، دو بالکل ایک ساتھ کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان اپنی خواہش کی بھی پیروی کرے، اپنی خواہش کی بھی اطاعت کرے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بندہ بھی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو رب تعالیٰ کی اطاعت کرے گا یا اپنے نفس کی اطاعت کرے گا۔ اچھا، اور جب بھی نفس کی اطاعت پائی جائے گی تو نفس کبھی آپ کو حق کی اطاعت کی دعوت نہیں دیتا، نفس امارہ حق کی اطاعت کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ جب تک نفس امارہ ہے تب تک یہ آپ کو ہمیشہ شر کی دعوت دے گا، کیونکہ یہ وہ مرکب الشیطان ہے، شیطان کی سواری ہے، اور شیطان کبھی بھی خیر کا حکم نہیں دے سکتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے، پاورٹی سے ڈراتا ہے، مفلسی سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تم کو برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب وہ کھلا ہوا دشمن ہے تو وہ نفس کو کب اس بات کا حکم دے گا کہ تم حق کی اطاعت کی جانب لوگوں کو بلاؤ؟ تو جو انسان نفس پرست ہوگا وہ خدا پرست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بہت زیادہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا لأنها فی مذاق متبع الهوى مر، اس لیے کہ یہ چیز جو خواہشات کے پیروکار ہیں ان کے ٹیسٹ میں، ان کے ذوق میں بہت کڑوی ہے یہ بات۔ اچھا، جو نفس پرست ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ میں یہ چیز کڑوی کیوں معلوم ہوتی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں امام غزالی اذ المناہی محبوبۃ فی قلوبہم، اس لیے کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہی چیز ان کے دلوں میں محبوب ہوتی ہے۔ یعنی نفس جو ہے کام کیا کرتا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائیوں کا حکم دینے والا ہے، چونکہ وہ خیر کی دعوت نہیں دیتا، وہ شر کی دعوت دیتا ہے، وہ شر کی دعوت دیتا ہے۔ جب شر کی دعوت دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس انسان کے نزدیک جو برائیاں ہیں وہی محبوب ہوں گی، اس کو گناہ اچھے لگیں گے، اس کو گناہ میں لذت ملے گی۔ کیوں؟ اصل میں اس کا ٹیسٹ ہی چینج ہو چکا ہے۔ ایک ہے اللہ کے نیک بندوں کا ٹیسٹ، اور دوسرا ہے ان بندوں کا ٹیسٹ جو کہ نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے بیمار انسان، کہ بیمار انسان کے ٹیسٹ میں اچھی چیزیں اس کو اچھی نہیں معلوم ہوتی ہیں۔ پانی کا آپ بہترین عمدہ قسم کا پانی جو ہے ایک بیمار انسان کو جو بخار میں ڈوبا ہوا ہو اور اس کے زبان کا ٹیسٹ بالکل بدل گیا ہو، اس سے آپ پانی پینے کے لیے کہیے تو وہ کیا کہے گا کہ یہ پانی مجھے کڑوا معلوم ہو رہا ہے۔ آپ عمدہ قسم کا لذیذ کھانا بنا کر کے اسے کھلائیے ایک ایسے انسان کو جو مریض ہے، جو بیمار ہے، تو اسے اس کی زبان پر اس کا ٹیسٹ نہیں آتا، اسے وہ کھانا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اس کی طبیعت بدل گئی ہے۔ ٹیسٹ نیکیاں جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے جو کام ہیں، وہ اس کا ٹیسٹ کن لوگوں کو ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ کیسے دلوں کو؟ ایسے دلوں کو جن کے دل حق پر جمے ہوئے ہیں، جن کے دل خیر پر جمے ہوئے ہیں، اور جن کا نفس امارہ نہیں ہے، بلکہ یا تو نفس لوامہ میں تبدیل ہوا ہے، یا اعلیٰ درجہ یہ کہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔
نفس لوامہ کہ جس میں جو ہم کو برائیوں پر ٹوکتا ہے، برائیوں پر ہم کو الارم بجاتا ہے، متنبہ کرتا ہے، ہم کو وارن کرتا ہے ہم کو کہ یہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے. اور یہ نفس لوامہ کا ہی کام ہوتا ہے کہ ہم کو توبہ پر ابھارتا ہے. اور جب نفس مطمئنہ انسان کا ہو جاتا ہے نا، تو پھر نفس مطمئنہ تو حقیقتاً اللہ کے مقرب بندوں کو حاصل ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت شر کی طرف مائل ہوتی ہی نہیں ہے. وہ کون سے بندے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہوتے ہیں جن کو مخلصین نہیں، مخلصین کہا گیا ہے. مخلص تو وہ ہے جو بھی مجاہد ہے، وہ مخلص ہے. اللہ کے راستے میں جو بھی جد و جہد کرنے والا ہے اور اس کی کوشش کرنے والا ہے اللہ کے راستے میں، وہ مخلص ہے. لیکن مخلص کون ہے؟ جو مقام محبوبیت پر فائز ہو چکے، جن کو اللہ نے اپنا محبوب بندہ بنا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام جن پر اترا. اللہ کے جو منعم بندے ہیں، وہ ایسے بندوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ان کو نفس مطمئنہ چونکہ حاصل ہوتا ہے، تو اسی لیے وہ برائیوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی جانب رجوع کرو. فادخلی فی عبادی، پھر میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو چونکہ جو لوگ نفس امارہ کے پیروکار ہوتے ہیں اور خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں برائیاں ہی اچھی لگتی ہیں. فرماتے ہیں کہ علی الخصوص من کان طالب العلم الرسمی مشتغل فضل النفس و مناقب الدنیا، خاص طور سے وہ انسان جو علم رسمی کا طالب علم ہو، علم رسمی کا طالب ہو، اور جو نفس کی فضیلت اور دنیا کی مناقب اور دنیا کی تعریف میں لگا ہوا ہو. یعنی وہ انسان جو بس علم حاصل کر رہا ہے، کس لیے حاصل کر رہا ہے؟ وہ اس لیے علم حاصل کر رہا ہے تاکہ اسے عہدہ مل جائے، اس لیے علم حاصل کر رہا ہے تاکہ اسے مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے. یا تو اگر اسلامی حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، تو اور علم اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ وہ قاضی بن جائے، تاکہ وہ شیخ الاسلام بن جائے، یا اس طرح کے دیگر منصب پر فائز ہو جائے. اور اس کا مقصد دین کو اپنی زندگی میں لانا نہیں ہے، بلکہ اس جاہ و منصب کے ذریعے سے دنیا کمانا ہے. ایسے ہی وہ نفس کی فضیلت میں اور نفس کی تعریف میں لگا ہوا ہے، نفس کو ہی سب سے اچھا سمجھتا ہے اور وہ دنیا کو ہی سب سے اچھا سمجھتا ہے. حالانکہ نفس کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کے بارے میں کلیئر کٹ لفظوں میں کہہ دیا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بہت زیادہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے. لہٰذا انسان کو متنبہ ہونا ہوگا اپنے اس نفس سے، اور تیاری کرنی ہوگی اس بات کی کہ وہ کسی بھی طریقے سے نفس کو امارہ ہونے سے بچائے، اور وہ اپنے نفس کو اس بات سے بچائے کہ وہ اس کو برائیوں کا حکم دے. اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہوگا. اور دنیا کے مناقب میں، دنیا کی تعریف میں اگر وہ لگا ہے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، تو پھر دنیا کو سب کچھ سمجھنے والا حقیقتاً اللہ کا بندہ نہیں ہوتا ہے. بلکہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کی ہی ہیں، لیکن وہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے. ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے. وانکم خلقتم للآخرہ، اور تم سب کے سب آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یہ بات اس کے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے. اس لیے کہ دنیا کی محبت جب جم جاتی ہے تو پھر جس کی محبت جم جائے گی آپ کے دل میں، اسی کے لیے آپ محنت کریں گے، اسی کے لیے آپ جد و جہد کریں گے، اسی کے لیے آپ کی تگ و دو ہوگی، بھاگ دوڑ ہوگی، آپ کی سارا اسٹرگل آپ کا اسی کے لیے ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے اگر دنیا کی محبت جمے گی تو ہمارا اسٹرگل دنیا ہی کے لیے ہوگا. لیکن اگر محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمی ہوگی اور اس کے رسول کی محبت جمی ہوگی تو پھر دنیا کے لیے بھی جد و جہد جو ہماری ہوگی وہ حقیقتاً اللہ اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی. اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس دنیا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صرف کریں. تو فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو علم رسمی کا طالب علم ہے، جو رسماً علم حاصل کر رہا ہے، فَإِنَّهُ يَحْسِبُ، وہ یہ سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟
ان العلم المجرد له وسیلۃ، کہ خالی علم حاصل کرنا ہی اس کے لیے وسیلہ ہے، بس علم حاصل کر لیا اس نے اور اس کے لیے اس کی کامیابی اس کا مقدر ہوگی۔ سیکون نجاتہ، علم ایسا وسیلہ ہے، صرف علم حاصل کر لینا ہی ایسا وسیلہ ہے کہ جس سے اس کی نجات ہو جائے گی اور اس کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ اور وہ یہ سمجھتا ہے انہ مستغن عن العمل، کہ وہ عمل سے بے نیاز ہے، اس کو عمل کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ کہ وَهَذَا اعتقاد الفلاسفہ، یہ تو فلسفیوں کا عقیدہ ہے کہ فلسفیوں کے یہاں فلسفی بہت ہوتی ہے، وہ گفتگو بہت کرتے ہیں، ایسی اعلیٰ باتیں الہیات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں وہ کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ رب تعالیٰ کے عارف وہی ہیں۔ لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو وہ عمل سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ اگر غور کریں تو ہم لوگوں کی بھی زندگی ایسی ہی ہے۔ انہوں نے بات تو کہی کہ یہ فلاسفہ کا اعتقاد ہوتا ہے، تو اعتقاداً تو ہم ایسے نہیں ہیں، لیکن عملاً ہمارا حال ایسا ہی ہے کہ ہم سے کتنی گفتگو ہوتی ہے، کتنے دروس ہوتے ہیں، کتنے لٹریچر ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں دینی۔ ایسے ہی علماء کے وعظ ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، علماء کی گفتگو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، وہ ہم کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ وہ ہم کو بتاتے رہتے ہیں، قرآن و حدیث میں ساری باتیں لکھی موجود ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن پڑھنے کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عملی طور پر ہم فلاسفہ کے ٹریک پر ہیں، فلاسفہ کے منہج پر ہیں، کہ ہم گفتگو تو بہت کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی فلسفی بہت ہوتی ہے، اتنی اعلیٰ باتیں اگر ہم سے سننی ہے، تصوف کی، تزکیہ کی، تقویٰ کی گفتگو اگر سننی ہے تو بس آپ سن لیجئے ہم سے، کتنی اعلیٰ باتیں ہم کرتے ہیں۔ لیکن جب بات عمل کی آ جاتی ہے تو پتہ چلا کہ نہیں، عمل میں تو ہم بہت کوسوں دور، بہت پیچھے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر جو بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس بہت علم نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ عمل میں ہم سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا جو منہج تھا، تحصیل علم کا جو منہج تھا، وہ منہج یہی تھا کہ وہ علم حاصل کرتے تھے اور عمل کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے اور عمل کرتے تھے، یعنی گویا ان کا علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ علم کا ذخیرہ پہلے جمع کر لیتے تھے اور پھر اس کے بعد بغیر عمل کیے وہ جمع کر لیتے تھے اور پھر اس کے بعد میں عمل کے بارے میں سوچتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے فرمایا کہ ان کو قرآن سکھائیں، قرآن کی کوئی صورت سکھا دیں۔ چنانچہ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ان کو سورہ زلزال سکھایا، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ تو جب یہ صورت سکھائی ان کو، اس صورت کی تعلیم دی، اور جب وہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس آیت کریمہ پر پہنچے تو صحابی نے کہا کہ اے علی بس اب مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، مجھے بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیدنا علی نے عرض کی حضور بس آپ آگے یہ نہیں پڑھنا چاہتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی دعوہ، اسے چھوڑ دو، فإنہ قد فقہ، اس لیے کہ وہ تو فقیہ ہو گیا، وہ فقیہ ہو گیا۔ کیوں فقیہ ہو گیا، کیسے فقیہ ہو گیا؟ کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ سے جو عقیدہ نکل کے آ رہا ہے، عقیدہ کیا نکل کے آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے واقف ہے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے واقف ہے، لہٰذا وہ کل قیامت کے دن اس پر ہم کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ بات ان کے دل و دماغ میں اچھی طرح اتر گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بندے کے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل سے واقف ہے اور اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا ہم کو، تو بندے کی جو زندگی ہے وہ تو عملی زندگی اس کی سنور گئی نا، اس عقیدے کے بعد تو اس کی عملی زندگی سنور گئی۔ وہ برائی کیوں کرے گا؟ برائی کرے گا تو اسے یہ خیال آئے گا کہ اگر کوئی برائی کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو سزا ملے گی، اگر وہ نیکی کرے گا تو نیکی کا شوق اس کے اندر ہوگا اور نیکی کے سلسلے میں وہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میری چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں ضائع نہیں جائے گی، رائے گا نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی۔ تو وہ فقی اس لیے ہو گیا کیونکہ اس کے اندر خشیت پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ کفا کا من العلم مقدار ما تخشى اللہ،
کہ تمہارے لیے اتنا علم کافی ہے جس سے کہ اللہ کی خشیت اور اس کا خوف، اس کا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ انسان برائیوں سے رکتا ہے خشیت کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر، اور انسان اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہے شوق کی بنیاد پر۔ اور خشیت کی بنیاد پر بھی بسا اوقات انسان اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہے۔ تو شوق اور خوف یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے اندر ضروری ہیں اگر انسان اپنے آپ کو عمل صالح میں لگا کر کے رکھنا چاہتا ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ اسی کو یہی چیز دراصل اس حدیث پاک کا نتیجہ ہے، دراصل یہ شوق اور خوف کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف و امید کے درمیان ہے۔ امید سے شوق پیدا ہوتا ہے، امید سے شوق پیدا ہوتا ہے، اور خوف سے خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں۔ تو عمل صحابہ کرام کا جو منہج تھا وہ یہ تھا کہ وہ علم حاصل کرتے تھے اور ساتھ ساتھ عمل کرتے تھے، لیکن بعد کے اعتبار میں جیسے جیسے نور نبوت سے، زمانہ نبوت سے لوگوں کی دوری ہوتی گئی، ویسے ویسے لوگوں کے اندر یہ جذبہ پروان چڑھتا گیا کہ علم تو حاصل کرتے گئے لیکن عمل سے وہ دور ہوتے چلے گئے۔ لیکن اس کے باوجود ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں کی ایک جماعت ایسی رہی جنہوں نے علم کو عمل کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا۔ العلم والعمل متلازمان، علم و عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عمل بغیر علم کے سقیم ہے۔ فالعمل بغیر علم سقیم، علم بغیر عمل کے سقیم ہے۔ سقیم یعنی اس میں وہ ڈیفیکٹڈ ہے، اس کے اندر کمی ہے، نقص ہے، عیب ہے، بیماری ہے۔ اور والعمل بغیر علم، علم اگر عمل نہیں ہے، علم نہیں ہے تو عمل جو ہے اس کے بغیر، عمل اگر بغیر علم کے ہے تو اس کے اندر سقم ہوگا، بیماری ہوگی، کمی ہوگی، کیونکہ ہم کو جب صحیح طریقہ کسی عبادت کا معلوم ہی نہیں ہوگا تو اس کے اندر عیب تو پیدا ہوگا ہی۔ لیکن علم ہے، والعلم بغیر عمل عقیم، اور علم بغیر عمل کے بے نتیجہ ہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ انسان کسی چیز کا نالج کیوں حاصل کرتا ہے؟ تاکہ اس کے اکارڈنگلی وہ آگے بڑھ سکے۔ لیکن علم ہے اور اس کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر علم کا جو مقصد تھا وہ مقصد اسے حاصل نہیں ہو، بے نتیجہ رہا۔ اور والعلم مع العمل صراط مستقیم، اور علم عمل کے ساتھ جو ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ علم اگر عمل کے ساتھ مل جائے تو پھر یہ صراط مستقیم ہے، اور ہر مومن کو اس راہ پر گامزن ہونا چاہیے۔ تو علم بھی حاصل کریں اور علم کے ساتھ ساتھ ہم عمل کا جذبہ بھی پیدا کریں۔ تو جو علم رسمی کا طالب علم ہوتا ہے، چونکہ اس کا مقصد جاہ و منصب حاصل کرنا ہوتا ہے، یا بسا اوقات انسان کس لیے علم حاصل کرتا ہے؟ لیجاری بہ السفہاء او لیماری بہ العلماء، تاکہ علم جب میرے پاس رہے گا تو جو جاہل لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، ان سے ہم مقابلہ کر سکیں، ان کے سامنے اپنی برتری کا اظہار کر سکیں، ہم یہ بتا سکیں کہ میرے پاس علم ہے۔ اور کبھی انسان علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ دیگر علماء سے مقابلہ کر سکے کہ تمہارے پاس تو اتنا علم ہے، میرے پاس اتنا علم ہے۔ اور ایسے تمام طالب علموں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا وعید ہے؟ حضور نے فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری بہ السفہاء او لیماری بہ العلماء فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو علم اس لیے حاصل کرے تاکہ جاہلوں سے بحث کر سکے اور علماء سے مقابلہ کر سکے تو وہ اپنی تیاری جہنم کی کر لے۔ اور وہ علماء کہ وہ طالب علم جو کہ اللہ کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے مولا کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے دین کو جاننے کے لیے، دین کی معرفت کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب طالب علم راہ میں نکلتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا راستہ جنت کے لیے جو ہے آسان فرما دیتا ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ جب انسان ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، کہ طالب علم جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے اس کام سے خوش ہو کر کے فرشتے جو ہے وہ اس کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، اس کے رسپیکٹ میں، اس کی تعظیم میں۔ طلباء کے لیے جو طالبان علم دین ہیں، علم دین کے جو طالب ہیں
اور علم دین کے طالب ہونے کے لیے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ مدرسے میں آ کے پڑھیں گے تبھی وہ علم دین کا طالب ہوگا۔ اگر آپ ایک سبجیکٹ حاصل کر رہے ہیں کہیں پر دین کا تو وہ بھی آپ بھی طالب دین ہیں۔ آپ کسی مجلس میں جا رہے ہیں، وہاں جا کے دین کی باتیں سن رہے ہیں تو یہ بھی طالب دین ہیں۔ آپ جو یہاں پر جمع ہیں ابھی ہماری گفتگو سن رہے ہیں، یہ بھی طالب دین کا حصہ ہے۔ تو گویا طالب علم کی فضیلت آپ کو بھی حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ آپ بھی مولا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کسی اور مقصد سے جمع نہیں ہوئے ہیں۔ تو اور ایسے جو طلبہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دین حاصل کرتے ہیں، ایسے طلباء کے لیے مچھلیاں سمندر کے اندر دعا کرتی ہیں اور مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو انسان جب بھی علم حاصل کرے تو مقصد صرف کیا ہو، اس علم کے ذریعے سے ہم دین کو سیکھیں گے، دین کا علم حاصل کریں گے تو ہماری زندگی میں یہ پتہ ہوگا، ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ کس کام سے اللہ راضی ہے اور کس کام سے اللہ راضی نہیں ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ اس کا علم حاصل ہو جائے، اس لیے ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایسا طالب علم حقیقتاً وہ طالب علم ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کا مجاہد ہے۔ وہ فرماتے ہیں امام غزالی آگے کہ سبحان اللہ العظیم، عربوں کا طریقہ ہے، ہم لوگ سبحان اللہ تعریف کے لیے بولتے ہیں نا، جب کوئی تعریف کرتا ہے تو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عربوں کے یہاں یہ ہے کہ جب تعجب کی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم، تو بالکل نیگیٹو میننگ ہے، الگ میننگ ہے وہاں پر ان کے یہاں۔ تو یعنی کوئی بہت بری بات، کوئی بہت بڑی بات، تعجب خیز بات جس پر کہ حیرانی ہو آپ کو، تو وہاں پر آپ عربی میں کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم، کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے جو عظمت والی ذات ہے۔ لا يعلم هذا القدر، اتنی بات بھی وہ نہیں جانتا، یعنی جو علم رسمی حاصل کر رہا ہے وہ اتنی بات بھی نہیں جانتا ہے، انه حين حصل العلم اذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكدة، وہ اتنی بات بھی نہیں جانتا کہ اگر اس نے علم حاصل کر لیا اور عمل نہیں کیا تو یہ علم تو اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، یہ علم تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے خلاف دلیل بن جائے گی، کیونکہ آپ کے پاس علم ہے اور آپ نے عمل نہیں کیا۔ تو اگر کوئی انسان ہے جس نے علم حاصل نہیں کیا اور وہ برائی کا مرتکب ہو گیا تو کم سے کم اگرچہ اس کا عذر مقبول ہو یا نہ ہو، لیکن کم سے کم اس کے پاس یہ چیز رہے گی کہنے کے لیے کہ مولا میرے پاس علم نہیں تھا اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ مسٹیک اس لیے ہوا کیونکہ میرے پاس علم نہیں تھا۔ لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس کے پاس دنیا میں علم رہا ہوگا تو وہ کیا کہے گا، اپنی طرف سے کیا صفائی پیش کرے گا، وہ کیا ایکسکیوز دے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اللہ کی بارگاہ میں ایکسکیوز نہیں دے سکے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفعه اللہ بعلمہ، کہ کل قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس انسان کو ہوگا کہ جو انسان وہ ایسے عالم کو ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علم سے فائدہ نہیں پہنچایا، یعنی گویا جس انسان نے اپنے علم سے فائدہ نہیں پہنچایا کل قیامت کے دن وہ اللہ کے شدید، سب سے شدید عذاب کا مستحق ہوگا، وہ سب سے سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ ورویہ ان جنیدا قدس اللہ روحہ العزیز، کہ حضرت جنید قدس اللہ روحہ رؤیا فی المنام بعد موتہ، لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا ان کے انتقال کے بعد۔ کن کو دیکھا؟ حضرت جنید بغدادی کو دیکھا، لوگوں نے دیکھا۔ فقیل لہ، تو لوگوں نے ان سے کہا، مل خبر یا ابا القاسم، کچھ بتائیے وہاں کے بارے میں کیسا رہا معاملہ۔ قال، سنیے گا، غور سے سنیے گا، جنید بغدادی رحمہ اللہ کی بات سنیے گا۔ فرماتے ہیں طاحت العبارات وفنیت الاشارات وما نفعتنا الا رکعات رکعناها فی جوف اللیل، کہ اے پوچھنے والے میں بتا رہا ہوں تم کو کہ طاحت العبارات، یہ جو جتنے بھی کھلے لفظوں میں ہم نے گفتگو کی تھی وہ سارے الفاظ بیکار ہو گئے۔ فنیت الاشارات، اور جتنی اشارات والی گفتگو کی تھی، نقطوں والی گفتگو، دقیق گفتگو، لطیفوں والی گفتگو،
لطیف باتیں، اشارات کی جو باتیں ہم نے کی تھی وہ سب کے سب فنا ہو گئی۔ کیا فائدہ پہنچایا؟ یعنی گویا علم نے فائدہ نہیں پہنچایا، جتنی لفاظی تھی، جتنی اعلیٰ درجے کی علمی گفتگو تھی، ان گفتگو نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ وما نفعتنا الا رکعات، مجھے تو ہمیں تو ان رکعتوں نے فائدہ پہنچایا ہے جو رکعتیں ہم نے ادا کی تھی رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں۔ یعنی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اللہ کے وہ نیک بندے جن کے پہلو بستر سے لگتے نہیں ہیں، اور جو بستر سے لگتے نہیں اس وقت جو وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، در حقیقت وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو وما نفعتنا الا رکعات رکعناها فی جوف اللیل، رات کی تاریکی میں جو ہم نے رکعتیں ادا کی تھی وہیں ہمیں کام آئی۔ پتہ کیا چلا کہ علم کے ساتھ اگر عمل نہیں ہے تو پھر بے نتیجہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اور دیکھیں کہ پہلے کتنا اہتمام تھا علم کے ساتھ عمل کا۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں آج کی، کیونکہ ہمارے یہاں 8:30 پہ اذان بھی ہو جاتی ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک طالب علم حدیث کی تحصیل کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا، تو وہ آپ کی خدمت میں بڑی محنت سے علم کی تحصیل میں، حدیث کی تحصیل میں لگا رہا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ اس طالب علم کے کمرے میں ایک لوٹا پانی جو ہے وہ رکھ دیا کرتے تھے رات میں۔ جب صبح ہوتی تو آپ دیکھتے تھے کہ اس میں کا پانی استعمال ہوا یا نہیں ہوا۔ 2 روز 4 روز وقت گزرا، اس کے بعد آپ نے اس طالب علم کو بلایا اور کہا کہ ایسا کرو کہ تم اپنا بوریا بستر اٹھاؤ، اپنا ساز و سامان اٹھاؤ اور گھر لوٹ جاؤ۔ اس نے کہا حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں تو بڑی محنت سے علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، تم گھر لوٹ جاؤ اس لیے کہ تمہارے یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے عرض کی حضور کیا ہوا، کچھ تو بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ روز تمہارے کمرے میں پانی رکھ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ پانی استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم راتوں کو تہجد ادا نہیں کرتے، راتوں کو اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر تم راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہیں کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو رہے ہو، تو پھر اس علم کی تحصیل کا کیا فائدہ ہے؟ جاؤ تم اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ پتہ کیا چلا کہ علم کے ساتھ عمل ہمیشہ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اور یقیناً ہم غور کریں اس حوالے سے کہ ہم لوگ بھی دینی گفتگو کتنی سنتے ہیں، کتنے لیکچرز اور کتنی باتیں، کتنی علماء کی باتیں، آپس میں بھی ہم ہمیشہ اس سلسلے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن کتنا عمل ہو پاتا ہے ہماری زندگی میں، کتنا عمل آ پاتا ہے؟ ہم عمل سے کوسوں دور، اور علم کے معاملے میں بہت آگے، گفتگو بہت ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، علیم اللسان کہا ہے ایسے انسان کو جو زبان سے علم کی گفتگو بہت کرنے والا ہو۔ ہم سب کا حال یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم کو عمل کے ساتھ جوڑ کر کے رکھے، ہم کو علم کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنی اطاعت کی راہ پر گامزن رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔